جو تاریخی سچائی یہی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں قادیانیوں نے جو ہے پاکستان میں ویل نون جو ملا ہیں ان کے ذریعے اپنے مفاد کے لیے کام کروائے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جب جنرل ضیاء الحق قادیانی پاور میں آیا تھا تو اس کو مولویوں نے قادیانیوں کی منشا کے اوپر امیر المومنین کا خطاب دے دیا، اسلام کا مجاہد اور یہ اور وہ، حالانکہ یہ چیز ثابت تھی کہ وہ قادیانی ہے۔ لیکن بہرحال اسی طرح سے پاکستان میں بہت سارے ہیروز جن کو بنا کر پیش کیا گیا ہوا ہے، وہ سارے زیادہ تر آلموسٹ سارے قادیانی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ قادیانیوں کو معلوم ہے کہ اگر اقبال، مثال کے طور پہ اگر اقبال کی شناخت قادیانی کے طور پہ ہو جائے گی تو پاکستان کے عوام اس کو اپنا ہیرو نہیں مانیں گے، شاعر مشرق نہیں کہیں گے۔ اوکے، یہ جانتے ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ عزیز بھٹی قادیانی تھا تو وہ ہرگز اس کو شہید نہیں کہیں گے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ قادیانی ہے، یقیناً اور یقیناً اکثریت عوام جو ہے وہ قادیانی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگر ان کو تو اس لیے ضرورت بن جاتی ہے، اگر یہ بات، کیونکہ پوری ہسٹری آف پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایک شخص آغا وسیم نے یہ چیزیں کھول کھول کر بتائی ہیں کہ جناب بابا قائد اعظم سے لے کے آج تک پاکستان کے جو ادارے ہیں، کیا کہتے ہیں، ملٹری آرم فورسز ہیں یا سیاستدان ہیں یا بیروکریٹ ہیں یا یہ سارے بڑے بڑے قومی ہیروز وغیرہ، ان میں باری اکثریت قادیانیوں کی ہے۔ یہ سچ میں نے پہلی بار بتایا ہے، کہ ضیاء الحق قادیانی تھا اور اس کا دادا تک کو میں نے قادیانی ہونے کا ثبوت باتصاویر، اور اسی طرح سے جو ہے کافی لوگوں نے ماضی میں جو ہے اقبال کے بارے میں کہا کہ وہ قادیانی تھا، سچ کہا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ایک وقت آئے کہ کوئی ایک مجھ جیسا دنیا دار گناہ گار آدمی جو زیادہ دینی تعلیم نہیں رکھتا، اس کو بھی کوئی ثبوت ملے جو ایسے اتھینٹک ثبوت ہوں کہ جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ اقبال کے بارے میں نے، حالانکہ اقبال کے ساتھ میری کوئی دشمنی دوستی کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ اور نبی کی ذات پاک ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے وہ میں نے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اقبال جو ہے وہ کیا تھا، مسلمان تھا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر وہ مسلمان تھا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس نے، اگر وہ عاشق رسول تھا تو اس نے چاروں قادیانیوں کو اپنا جو ہے وہ کھلے قادیانیوں کو اپنی اولاد کا وہ ولی کیوں بنایا؟ اس نے جب یہ کہا کہ یہ کیا نام ہے، اس نے کہا کہ قادیان جو ہے یہ اسلام کا نمونہ، حقیقی نمونہ قادیان میں ہے۔ یہ میں نے مولویوں سے پوچھا، میں نے ایک وہ مادر چود حرامزادہ گشتی کا پتر، اس جیسا پلید حرامی کتا، کیا نام ہے اس کا، مبشر حرامی کا، مبشر نامعلوم پدری، یہ حرامی سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ کب اس نے یہ توبہ کی ہے، کیا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ یہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ، کیونکہ یہ پیڈ ایجنٹ ہیں قادیانیوں کے۔ ایک تو مر کے جہنم میں چلا گیا، اس حرامزادے حرامی اولاد نے، کیا نام ہے، خادم قادیان نے ساری دنیا کے قادیانی ان چکے کہتے عاشق رسول کہہ دیتا۔ میں نے اس کو ثبوت دیے کہ یہ تم نے ظفر جمالی کو عاشق رسول کا، یہ قادیانی ہے، وہ توبہ کر، اس بینچوں نے توبہ نہیں کی۔ اسی وہ کیا نام ہے، ایم ایم عالم کی اس نے تعریف کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ 1400 سال میں، یار کسی مولوی نے اس کو نہیں روکا، 1400 سال میں جو ہے نا پہلی بار، دوسری بار جو کہ فرشتے مدد کے لیے آئے وہ اس قادیانی مرزئی ایم عالم کے لیے آئے۔ میں نے تصاویری ثبوت دے دیا کہ یہ قادیانی ہے، اس کے جد پشت کا بتا دیا، یہاں تک بتا دیا کہ دادا قادیانی تھا اور یہ اور وہ
اور توبہ کر. اس ماں چود نے توبہ نہیں کی. اوکے, میں تو اس کی اصلاح چاہتا تھا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے. اچھا, میں اور باتیں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ حرامی کتا, یہ پلید شکل, یہ ولد الزنا مبشر, اور دی شکل دیکھو ماچوت کی, مسلمانوں کے چہرہ. اگر مسلمان سیاپوست بھی ہوگا تو خدا کی قسم اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اس بینچوت پر دیکھو لعنت پڑی ہوئی ہے. یہ ہے ہی اصل میں یہ اس کی مابعد کردارہ تھی. یہ اسی لیے ہاں میں مانوں اس کو کہ اگر یہ حلالی ہے تو میرے سامنے آ کے ایک, میں نہ مولویاں نہ میں کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں, میں کچھ ہاں اس نقطے پر کہ اقبال مسلمان ہے, وہ قادیانی نہیں ہے کوئی کیا وہ ایک اور بھی بولتا ہے بڑا وہ عالم دین کم اور بدماش زیادہ لگتا ہے, جیسے وہ نہیں تھا کیا نام ہے خادم قادیان. ہوئے ہو پہن چودو دیکھو, ہوئے ہو دی انخ دیکھو, اس گنڈو دا تکنا تکو انج تکدا سی جس طرح بہن ہی ہے یا اس سے بڑا. اللہ کو تو سب سے زیادہ چیز جو ناپسند ہے وہ یہی ادا ہے, یہی انخ ہے, یہی میں ہے. میں کر چھڑیا تے میں تے اللہ دیے صرف تسی بہن چودو کس گندی نالی دے کیڑے ہو ماں چودو. میں وہ تک تو یہ ایسا تھا جیسے اس سے بڑا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو غرور, اللہ کو جو نفرت ہے وہ غرور سے نفرت ہے. اور ان مولویوں میں غرور کتنا ہے, حرامیوں میں, اور علم ہے نہیں غرور ہے. اور دلہ حرامی کتا کیا کہتا تھا, اے عیسائیاں کسے اج تک حضرت عیسیٰ ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا, جے کوئی کر چھڑدا تے عیسائیوں نو حلال کر چھڑ. ماچو کو اتنے نہیں پتا. کم از کم ہسٹری آف کرسچینٹی میں کم از کم 10 لاکھ لوگوں نے مختلف وقتوں میں اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, اور ایک کو بھی جو ہے نا قتل نہیں کیا انہوں نے. تو بہرحال یہ جاہل آدمی ماچوت, ان کے اندر میں کہتا ہوں غرور ہے, علم نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے انخ ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑی انا ہے, انا پسندی ہے. ماں چودوں کے اندر فیض نہیں ہے, اور فیض جن کے اندر ہو وہ اس کے تو منہ سے غلط بات نکلتی نہیں. اور وہ ماں چود حرام زادہ اسی طرح یہ کیا کہتا ہے کہ جناب وہ کیلا ہاتھ میں لے کے, یار کیا ہائے ہائے ہائے, اور کیلے کو ہاتھ میں اس حرام زادے نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا یہ دیکھو ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے اس کی والدہ کسی کا پکڑ کے نا تو اس کو ہلاتی تھی. I hope کہ people understand کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو دلے اس یعنی اندازہ دیکھو کہ ایک کیلا جس کو یہ مرد کے ایک اعلیٰ تناسل سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو ہلا کر بار بار کہہ رہا ہے اے مدینے, یہ مدینے کا کیلا ہے, یہ مدینے کا کیلا ہے, میں اندر ڈال دوں گا. What is this یار, اتنی مقدس سرزمین کے لیے یہ ماں چود یہ جو ہے نا کیا مدینے کا کیلا کیا کہہ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور میں نے اس کا خوب حساب لیا تھا اس حرامی نسل کتے سے, نامعلوم ولدیت سے, اس کا میں نے اور آج تک جواب نہیں دے سکا. یار یہ بات تو چھوڑو, یہ اقبال کے تو کیا مسلمان ثابت کرے گا ماچد جس کو اپنی بہن دی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, ثاقب باجوائی ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے. اور حرام زادے اور گشتی دے بچے, وہ بھی گستاخ رسول ہے, پہلے اس کو تو مسلمان ثابت کر. اقبال تے مر کے جنم چلا گیا ہے اکواری تسی پیسے دے آستے ایک مرزئی نو پہن چودو مسلمان ثابت کر دے پہ ہو, اللہ نے کی جواب دے. پھر دعویٰ ہے آئے میرے سامنے بات کریں. اور وہ دیکھو اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا کیا لگتا ہے جو بھی ہے وہ ثاقب باجوائی کہتے ہیں جی. اس کے نام کا کیا ہے, اس کو نام کا دیا ہوا ہے ثاقب مصطفی. اوکے, وہ باجوائی ہے. باجوائی اس لیے ہے کہ وہ مرزئی والدین کے بچوں کا نکاح کروانے چلا گیا. چلو یہ تو اور بات ہے. مجھے یہ بتائیں, جب کوئی مسلمان بتائے, کوئی اس کا فالوور بتا دے
اور بینچو تو اپنے گھر کی پہلے خبر لے. وہ جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہی کرسچنز کی بات، وہی یہودیوں کی، وہی ہندوؤں کی بات. وہ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوشیار انسان تھے، انٹیلیجنٹ آدمی تھے. انہوں نے اپنا مشن چلانا تھا، اور مشن چلانے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور وہ 25 سال کے تھے. تو انہوں نے ایک معاذ اللہ جس سینس میں وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک امیر بیوہ سے اس لیے شادی کی کہ ان کا جو غربت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اس پیسے سے وہ اپنا مشن جو ہے آگے چلا سکیں گے. اور یہی بات حرامزادہ گشتی کا پتر حرامی پتہ نہیں کیڑے کیڑے قادیانیہ دی سٹ وہ ثاقب باجوائی کہہ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگال تھے، حضرت ختیجہ سے شادی کرنے کے بعد غنی ہو گئے. خدا کی قسم ہے، آئیں یہی بات ہندو کہتے ہیں، یہی بات ہر اسلام دشمن کہتا ہے، نبی کا دشمن کہتا ہے. اور یہ ماچر، اور تو اپنے گھر کی، وہ تو مر کھپ گیا ہے اقبال، تو کتنے میرے سامنے آئے گا؟ تو کی ایک اور پینی ہوا کوئی خادم قادیان وغیرہ، وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے. تو کہاں کی کس بات کی مولی ہے؟ آج تیرے ماں تے تیرا ابئی آیا سی پین چودہ، میرے سامنے میرا چیلنج ہے تجھے، میرا چیلنج قبول کر اور اقبال کو مسلمان ثابت کر میرے سامنے. خدا کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے، تم اس کو مسلمان میرے سامنے نہیں ثابت کر سکتا. اول تو سامنے آنا ہی نہیں. پہلے بھی میں نے تجھے چیلنج کیا تھا، تو بھاگ گیا تھا حرامی. اب بھی میں کر رہا ہوں حرام زادے گشتی کے پتر. اور یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تم ماں چودو گمراہی پھیلا رہے ہو، بہن چودو پوری نسل کو جو ہے ڈس انفارمیشن کے بنیاد کے اوپر تیار کر رہے ہو. اور جو نسلیں گمراہ ہو جائیں، جن کو اپنے دوست دشمن کی پہچان نہ ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور دجالی ایجنٹ حرام زادے تو ہو گیا، اور یا مقبول جان ہو گیا، خادم قادیان ہو گیا، افضل چشتی، کیا نام ہے افضل چشتی، جو کوئی اقبال کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تم بھی مرتد ہو ماں چود حرام زادے. اور اگر تجھے اپنے اسلام کی لاج ہے، اگر تجھے اپنی ماں کی لاج ہے، میرے ساتھ بات کر. خدا کی قسم ہے ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور میں حاضر ناظر اللہ کو جان کر کہتا ہوں کہ جناب یہ ہرگز اور ہرگز جو ہے میرے ساتھ جب بھی ڈیبیٹ کرے گا تو میں اس کو پہلے سوال پر ہی کلین بولڈ کر دوں گا. یہ کیا انہوں نے ماں چودوں نے دکانداری لگائی ہوئی ہے یار. یہ جھوٹ انفارمیشن دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ان کی آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہوئے ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو میری تحقیق ہے. 1953 میں اللہ کی قسم ہے مولوی دعوے کیا کرتے تھے کہ مرزائی جب ملے اس کو وہ واجب القتل ہے. خدا کی قسم ہے. اوکے. اور عشق رسول کے لیے جان دینا، جنت میں یہ اور وہ. اللہ کی قسم ہے جس وقت وہ مرزائی جرنیل اعظم نے کیا کہتے ہیں گولی چلائی، اوکے، یہ جو پچھلے دنوں جو جہنم میں مردار ہو گیا، جنرل رحیم نے سب سے پہلے، اس ماچوت کو کیا پتا ہو اس دلے کو، جنرل رحیم جو اس وقت زمانے میں کیپٹن تھا قادیانی رامپور کا. تو یہ کچھ مسلمان فوجی بھی تھے، they refused to go into mosque، مسجد میں ماسک نہیں کہنا چاہیے، مسجد میں جانے سے انہوں نے جناب وہ ریفیوز کیا. یہ بندہ تھا جو جنرل ضیاء الحق جس کی بیٹی جو ہے وہ ایک اور قادیانی کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی، کیا نام تھا اس کا، فراز احمد فراز قادیانی، وہ کوہاٹ بنو کوہاٹ کا ایک قادیانی تھا. تو وہ بعد میں اس نے اجاز الحق سے شادی کی. وہ کیا نام ہے ضیاء الحق کا سمدی، وہ حرامزادے نے سب سے پہلے مسجد وزیر خان میں داخل ہو کے تو فائرنگ کر کے تو مسلمانوں کو شہید کیا تھا. اور جیسے فائرنگ ہوئی ہے سب مولوی بھاگ گئے. اور آج کا مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ نیازی کھلو گیا سامنے گولیاں دے. ماں چوت جھوٹ بولتا ہے رامی کتا. He was nowhere. جیسے نہ صرف وہ بلکہ سارے مولوی مدودی اور یہ جتنے کٹھے ہوئے تھے، کوئی بینچود برقع پہن کے بھاگ گیا، کوئی کلین شیو کر کے بھاگ گیا، کوئی
جو ہے وہ جنازے کے اندر شامل ہو کے، تو کیا کہتے ہیں جنازے کو، جیسے مردہ ڈیڈ باڈی کو اپنے ظاہر کر کے تو وہ اندرون شہر سے نکل کے تو وہ باہر بھاگ گئے. یار یہ حالت ہے، اور ماں چود کہہ رہے ہیں، یہ خادم قادیان کہہ رہا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو گیا. ایسا پین چود میں جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی. تو باقی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں لوگوں کو فیکٹس بتانے چاہیے. جیسے میں یہ بتا رہا ہوں، ہم کمنگ بیک ٹو اقبال. یار چلو ساری بات چھوڑ دو، تم مولوی، تیرے لیے بہت بڑا دعویٰ ہے. میرا ایک دعویٰ تھا جس کو اوریا مقبول جان کو بھی میں نے کہا تھا اگر تو حلالی ہے تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کر، وہ آج تک نہیں آیا. زاد حامد کو بھی کہا تھا کہ اگر تو حلالی ہے تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کر. اسی طرح اور بھی یہ خادم قادیان وغیرہ، ان سب کو یہ ہے ہی ماچود حرامی، اور حرامی گستاخ ہوتے ہیں بہن چودو کتی کے بچوں. تم کیا اسلام کے علمبردار بنے ہوئے ہو؟ پہلے اپنی اصل کو تو جانو ماں چودو، تم ہو کے اس باقی مولی. تو باقی میں بہت کچھ آف کورس یو نو پیپل نو کہ میں تو 3 گھنٹے اس مسئلے پہ بول سکتا ہوں، وہ 6 گھنٹے بول سکتا ہوں. لیکن پھر بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اثر کچھ نہیں ہوگا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ان کو خیال ہے، نہ اللہ کے پیغام کا ان کو خیال ہے. ان ماں چودوں کو صرف اور صرف اپنی ماؤں کے نالے قادیانیوں کے لیے کھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نسل ہے، اور یہ آ کے لوگوں کے ریلیجسٹ جو ہیں وہ بنیں گے مذہبی رہنما. ہاں شیم آن یو. اور اللہ کی قسم تاریخ یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں مولویوں نے قادیانیوں کی مدد کی ہے، ان کی سپورٹ کی ہے. اللہ کی قسم میں نہیں کی ہے یار. 53 میں جو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں مرزیوں کو مارنا جو ہے ثواب ہے. وہ ربوہ چلا گیا اور اس نے جا کے اس کی گردن پہ چاقو مار دیا مرزا بشیر کے اوپر. اوکے یار، پورے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ سارے مولویوں نے جو ہے نا، وہ اس وقت وہ تحریک ختم ہو گئی تھی، اور سارے مولویوں نے فوج کی خوشنودی کے لیے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا. کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں. اور ہفتہ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ جو مرزئی کو مارے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ ہے اور وہ ہے. جیسے ہی ڈنڈا دیا فوج نے تو اللہ کو بھول گئے مرزئی فوجی جنرلوں کے ڈنڈے کو یاد. اور تو میرے ساتھ بات کرے گا حرامی کتے ہیں؟ تو اگر تو حلالی ہے میرے ساتھ بات کرے گا؟ نہیں کرے گا. I know that. سن لیں یہ نہیں کرے گا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ پروفیشنل ہیں، ان کے پاس اور کرنے کو کیا ہے سوائے دین فروشی کے. اوکے، یہ دین فروشی کر کے قادیانیوں کی منشا کے اوپر سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ جی وہ قادیانی جو ہیں ہر ایک کو اپنا، اور پینچود الٹ بتا رہا ہے تو حرامی کتے. وہ قادیانیوں کی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو قادیانیت پہ پردہ ڈال کے ان کو قومی ہیرو بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قادیانی تھا تو اس کو قومی ہیرو نہیں مانیں گے. اس لیے اس کی تم جیسے پلید جو جن کی ماں کی کردار میں نقص ہوتا ہے، وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے وہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں، اس منشا پہ لگا دیتے ہیں جو قادیانی کی منشا ہوتی ہے. خیر، اب دیکھ، تجھے نہ اپنے ایمان کی پرواہ ہے، نہ تجھے اپنی ماں کی پرواہ ہے، اسی لیے تو میری بات کا جواب ہی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا میرے سامنے. آؤ تو ثابت، تیرے پہ فرض ہے کہ تو ثابت کر کے وہ جس کو تم نے رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اور تو ہو چکا کافر بلا شبہ. اللہ کی قسم ہے، جس کسی نے بھی خواہ کوئی بھی ہو، جس کسی نے بھی یہ سن لیا، یہ جان لیا کہ اقبال کے منہ سے کفریات نکلی تھیں، اور ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کب ان کفریات کا اعلانیہ توبہ کی تھی، یا جو ہڈن مخفی کفریات ہیں اس کی مخفی توبہ کی تھی. آپ کے پاس اگر
ہے اگر تمہاری ماں باکردار تھی تو آپ مجھے بتا کہ اقبال نے کب یہ کہا. پہلے تو یہ بتا کہ قادیان کو اصلی اسلام کا نمونہ کہنا کفر قطعی ہے کہ نہیں. تو مولوی ہے, میں نہیں جانتا. آج شریعت کی بات کر. تم ماچو تو کیا بچوں کو غریبوں کو مروا رہے ہو, کہتے ہو کہ ہم شریعت نافذ کرتے ہیں. تو اس شریعت کے جز پر مجھے بتا دے. تم ماچو تو پاکستان کے اندر کب شریعت ہوگی, تمہارے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں ہوگی. تم تو سب سے بڑی رکاوٹ ہو کیونکہ تم قادیانیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. آؤ مجھے چالیے صرف اتنا بتا دے, اتنا بتا دے. تو اگر اپنی تیری ماں نے جے منہ کالا قادیانیاں نال نہیں کروایا تھی تو پیدا ایسے ویسے شکل تے تو لگنا قادیانی ہے. تو بہرحال تو ایسا ہی جواب دے دے, صرف ایسا جواب دے دے. تیری میں پہن نو چل, تو ڈیبیٹ تو کرنے سے رہا. تو صرف اپنی ایک ویڈیو میں بتا کہ اقبال نے جب یہ کہا, صرف 5 منٹ کی ویڈیو بنا دے. جب اقبال نے یہ کہا, صرف ایک کی میں بات کر رہا ہوں, باقی کفریات کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے قادیانی ہونے کا تو میں صرف چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بتا دے تیری پہن نو کنجری دے پتر حرام زادے, تو ہے دس کہ جس لے پہلے اصلی اسلام کا نمونہ قادیان کو کہنا کفر ہے کہ نہیں, کفر قطعی ہے کہ نہیں. دس تیری پہن نو کنجری دے پتر جے واقعی تو حلالی ہے, 10 ایسا جواب دے. پھر 10 جے کفر ہے, جے تو من ہے کفر ہے, اوکے, تو پھر 10 کہ ایدی توبہ اقبال نے کیوں کیتی ہے. تیری میں پہن نو ایدی کوئی گواہی لیا. صرف ایک دی میں گل کر رہا پہن چودہ, باقیاں نو تے میں اگنور کرنا پیا وا. تیرے اینی ہمت نہیں ہوگی کہ تو ایک کا جواب دے. گشتی دے پتر حرام زادے ماچوت, میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تم جیسے آدمیوں کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, تمہارے منہ پر ہی لعنت پڑی ہوئی ہے حرامی کتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کا جواب دے دے تیری بہن نو جاندے تین اپنی ماں دے کردار دا واسطے, صرف ایک بات کا سن لے. میں دعویٰ کرتا ہوں باقی ڈیبیٹ اس نے کیا کرنی ہے. یہ ماں چوت کے اندر اسلام کی غیرت ہوتی, ماں اپنی کی غیرت ہوتی, تو میرے پہلے جو میں نے اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر مجھ سے ڈیبیٹ کرتا. لیکن یہ حرامزادہ بھاگ گیا ہوا ہے, گشتی کا پتر, کنجری کا پتر. یار ساری گلاں چھاڑ دے, صرف ایسا میں تو جواب دے دے. ماچو تمہیں تو دلے اسلام کی, تم کہتے ہو ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. تیری بہن تو اس شرعی نقطے دے اوپر کسی نو جو ہے وہ معیار نہیں بنا رہا, ایک جز کو معیار نہیں بنا رہا شریعت کا, اور پوری شریعت پاکستان میں کیسے نافذ کرو گے. دس تیری ماں دا گشتی دے پتر حرامی, وہ حرام زادہ گشتی کا بچہ خادم قادیان. اوزی تو میں فتوے میں نے لیے اس دلے کے خلاف. جب فتوے آگے ہیں تو پھر اس کے بعد تم ماچود اگر بریلوی ہوتے تو فتووں کی رسپیکٹ کرتے. بانچود حرام زادے کتھے کیتی ہے اعلی حضرت مرکز بریلی شریف نے اسے تعزیت تک نہیں کی تھی. کیوں ماچود تو کہہ رہا ہے کہ جی میں وہ کسی کو برا نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, اگر تو مقلد ہے ان کا, اگر تو فالوور ہے ان کا بریلوی شریف کا, تو یہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صلح کلی ہے, اور صلح کلی قادیانیت سے بھی بدتر ہوتی ہے. ماچود حرامزادے گشتی دے پتر. ہاں تسی بچپن دے چی تہاڈے نال بہت بھڑا ہویا ہوندا کہ تسی اپنی عزت ہی بھول جاندے ہو. ایسا سے دلے جواب ہی نہیں دیندے, ٹھیٹ بن جاندے ہو. سور دی قادت ہے او ہے وے کہ جس لئے سورنی نمی ہو رہی ہوندی ہس رہی ہوندی ہے. تسی بھی ہو ماں چودو کنجری دے پترو تلے. تو یہ حرامی, اسی لیے تو ہر دور میں حرامی پیدا ہوتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ امامہ شریف باندھ کے ریش شریف لگا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. ماں چود گشتی کے پتر حرامزادے, تجھے تو حق نہیں ہے کہ تو امامہ شریف باندھ سکے. دلے کنجری دے پتر. پھر آ میری ایک گل دا جواب دے دے تیری ماں با کردار سی. میں بہت سے پوائنٹ کر سکتا ہوں, اٹس ویسٹ آف ٹائم. ایک بات کے اوپر ہی آ جا, تیری میں ماں دا تو بڑا مولوی بنتا پھرنا گشتی دے پتر. ایک بات کا پھر جواب میں تم سے مانگتا ہوں دلے, اگر تم حلالی ہیں, اگر
تیری ماں تے تیرا ابا ہی آیا سی تے تو پیدا ہویا سا پین چود، لیکن تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے یہاں آنا بند کر، یہ جو بھنگ پروسا ہے نا مولویوں کا اور یہ وہ بند کر دے. جا جے ماں جیندی ہو دے پوچھ کے کون سی پین چودا کنجری دے پتر، میں تن پاش پاش کر کے رکھ دیاں گا تاڈے نال دے مولویاں ماں چودا نو. حرام زادو، گشتی کے پترو. یہ حق کی آواز ہے. حق کی آواز تھی تو خادم قادیان مرتد دین و ملت سے ماں چود کے خلاف میں نے فتویٰ لیا ہے. ان علماء کا فتویٰ لیا جن کو تم کہتے ہو علماء حق ہیں. بظاہر تو کہتے ہو لیکن اندر سے بہن چودو تم ان کے تعلیمات کے خلاف جاتے ہو. حرامی کتے ماں چود، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مجھ جیسا ایک آدمی اٹھ کے تو ہے وہ ایک بہت بڑا جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے وہ دلہ حرام زادہ، وہ جہنم کا کتا. یہ مولوی، سارے مولوی پاکستان میں ماں چود ہیں، سب بینچو دین. یہ انہوں نے دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں، کسی نے وہ فلانی دعوت لگا دی ہوئی ہے، کسی نے فلانا کیا کہتے ہیں تبلیغ بنا دی ہوئی ہے، کسی نے کیا بہن چودو تم لوگوں نے کیا ہے اسلام کے لیے. ایک شخص جس کی تم سب مل کے مخالفت کر رہے ہو، وہ قوم کو فیکٹس بتا رہے ہو، تم ماں چودو تاریخ کو مس کر رہے ہو، تم قادیانیت کے مطابق بات کر رہے ہو. کیا طارق جمیل، کیا فلانا، کیا فلانا فلانا فلانا، یو پیپل آر ورکنگ آن ایجنڈا، قادیانی ایجنڈا، اور تم بہن چودو تم کو بے نقاب کرتا رہوں گا. پھر اگر تو حلالی ہے تو میری بات کا جواب دے. صرف ایک بات کا جواب دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ تو واقعی جو ہے نا وہ حلالی ہے. صرف ایک بات کا. تو ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا، مناظرہ کیا کرے گا ماں چود. پھر بھی میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، جب چاہو جہاں چاہو آؤ، میں تیری میں پہن تینو میں ذلیل و رسوا نہ کیتا، تینو میں مرزئی ثابت نہ کیتا. پہن چودا حرام زادے تے میرا نام بدل دیں کنجری دے پتر. آؤ، میرا اوپن چیلنج ہے تیرے آستے. میں تے تیرے نال دے میں تے شکل تو بہن چودا قادیانی لگنا ہے شورے کنجر. آج اپنے ماں دے اپنی دادی دے ٹھوکو اقبال نو تو بہن چودا تو سمجھنا کوئی وہ عاشق رسول سی تے وہ مسلمان سی. آؤ جواب دے تیری ماں دا. حرام زادے لوگ کتے.